یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں. نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, خدا پیدا نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو پیپر ایسی چیز میں, تو پنڈت جی جو خطبہ پڑھتے ہیں, میں کوشش میں ہوں کہ سنسکرت زبان, یہ لفظ کیا ہے, سنسکرت زبان ہے نا, اس کا ترجمہ کہیں سے ملے, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں برما گیا, وہاں اذان, جو بدھسٹ ہیں ان کی اذان ہو رہی تھی, پیغام, وہ اذان پورے شہر میں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا مفہوم کیا ہے. زبانیں ایسی ہیں جن میں پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں نا, وہ زبانیں ختم. وہ فجر کی ان کی اذان ہوتی تھی, فجر سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا بدھسٹ زبان میں ہوں کر کے چل رہا ہوتا تھا. میں کہہ رہا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا مطلب ہے. اس سے پوچھا کہہ رہے ہیں یہ ان کا جو بدھسٹ کا جو بڑا ہے نا, اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو کسی بڑے سے ملتے ہیں. تو میں نے وہ جو میرے ابراہیم صاحب ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, جن کی انویٹیشن پہ برما گیا میں, تو میں نے کہا آپ تو یہیں کے, وہ ان کے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں کہیں. ابراہیم تو بہت سارے ہیں, کسی بھی بلی ڈال دیں گے ہم ان کو بچا کے. تو میں نے ابراہیم بھائی سے کہا, میں نے کہا مجھے ان کے جو اذان دے رہے ہیں نا فجر میں, چلو چلتے ہیں, ان کی جو بھی اذان ہے اس کو پکڑتے ہیں جا کے, اس سے میں پوچھتا ہوں تو کیا بول رہا ہے. انہوں نے کہا وہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے, ریکارڈنگ چلتی ہے, بندہ. تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر. اللہ کو اس میں اتنا مزہ آتا ہے, اللہ کہتا ہے دوبارہ کہے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں. نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, خدا پیدا نہیں ہو سکتا. اور پتہ نہیں کسی نے سورج کو بنایا ہوا, سورج کی پرستش, کوئی آنکھ کی پرستش. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. کیسا تلوار چلی ہے قرآن کی شرک کے خلاف. نہ سورج کو سجدہ کرو اس کے حسن کو دیکھ کے, ہاں ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے, چاند کو دیکھ کے اس کو سجدہ مت کرو, ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے. اللہ جب اتنا حسین ہے تو سجدہ کیوں نہ کریں. فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کو کرو جس نے اس حسین کو پیدا کیا, وہ اس سے زیادہ حسین ہے. یہ خود تھوڑی بنے, ان کو تو بنایا ہے کسی نے. کیسی آیتیں ہیں آج کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کا مطلب بھی ان کا مفہوم بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس خدا کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا نہیں ہے, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اس کے سفیر ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ اذان آج خود گواہی دے رہی ہے کہ واقعی وہ سچے پیغمبر تھے, کہ جو دعوت دے کر گئے ہیں 1400 سال کے بعد بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر وہ اناؤنسمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح بلال حبشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی. بالکل A to Z اسی طرح اذان دی جا رہی ہے. اور جیسے 1400 سال پہلے حضرت بلال جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے تو پبلک کو مطلب سمجھ میں آتا تھا. 1400 سال گزر گئے, آج ان الفاظ کا مطلب بعینی ہی اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح پہلے, بلکہ پہلے سمجھنے والے لاکھوں تھے, آج سمجھنے والے کروڑوں ہیں. پھر حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کیسا خوبصورت کلام ہے یار. اور ریکارڈنگ نہیں چل رہی, مؤذن صبح صبح جاگتا ہے, وضو کرتا ہے, قبلے کی طرف رخ کرتا ہے, پھر اس دعوت کے نتیجے میں جو عبادت کی جاتی ہے, کیسی خوبصورت عبادت. آپ چرچوں میں جا کے دیکھو, ڈیسک نظر آئیں گے, خوبصورتی نظر آئے گی, فانوس نظر آئیں گے, پادری کا بڑا خوبصورت لباس نظر آئے گا, گھنٹیاں نظر آئیں گی, گیت نظر آئیں گے. وہ روحانیت نہیں ملے گی جو آپ کو مسجد میں امام, میں انہی سول کپڑوں میں ہر جگہ جاتا ہوں, فجر بھی اسی میں, ظہر بھی اسی میں, عصر بھی اسی میں, مغرب بھی اسی میں, عشاء بھی اسی میں, شادی بھی اسی میں. ایک دفعہ شادی ہوئی تھی وہ بھی اسی میں, پھر ایک دفعہ شادی ہوئی وہ بھی اسی.
ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کے سسر کو دعوت میں بلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کون سے والے؟ وہ ہمارے ریلیٹیو. میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ختم. کون سے والے یار؟ اب پھر کسی کو بھی لے آؤ. تو یہ تو ایسے ہی درمیان میں آ گئی تھی ایک بات. اصل موضوع یہ نہیں ہے. تو ان کے لباس دیکھو, ہمارے مذہبی رہنماؤں کے لباس وہی ہیں جو عوام کے لباس. کوئی الگ سے لباس بھائی یہ پگڑی تو تبلیغ والے بھی پہنتے ہیں نا, یہ بھی پہنتے ہیں. یہ کرتے شلوار تو ہمارے یہاں کلی والا, یہ تو کلی والا کرتا میں نے لوگوں سے ہی سیکھا ہے. پھر علماء کو دیکھا سب پہنتے ہیں تو اور محبت پیدا ہو گئی. تو وہی سادہ وہی سب کچھ. مسجد میں آؤ, مصلی پہ امام کھڑا ہو جائے گا, پیچھے لوگ, کوئی گیت نہیں, کوئی میوزک نہیں, مسجد میں کوئی تصویریں نہیں ہوتی. باوضو ہو کے مسواک کر کے صبح صبح, کیسا نورانیت کا ٹائم ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ زبان سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو کہ نہیں آتی؟ کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام نے کیا الفاظ کہے ہیں. پھر الحمدللہ رب العالمین. حرم کی تراویح سنو, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. 5 لاکھ کا مجمع پیچھے شیخ سدیس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. 5 لاکھ تو یہ ہیں, اور 5 کروڑ اپنے اپنے گھروں میں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ. زندہ زبان. تو یہ ایسا پیپر ہے جس کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ سینکڑوں لوگوں سے پوچھ سکتے ہو, میچ کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پیپر ہے جو اناؤنس ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پیپر اناؤنس ہوئے ہیں آخرت میں تیاری کے لیے, ان کی زبانیں ایسی ہیں کہ پنڈت جی سے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ تھپڑ نہ مار دیں گے کہ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو پنڈت جی تو خطبہ پڑھ رہے تھے نا بڑے زبردست. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا بھائی تم کیا کر رہے ہو, ان کو پیسے کم دے رہے ہیں تمہیں, اس پہ غصہ دلا رہے ہو یار, پوری فیس دینا بھائی. وہ پہ میں لطیفہ سنا رہا تھا ایک چٹکلا. ایک گاؤں دیہات میں نا لوگوں کو قرآن بالکل نہیں آتا تھا, بالکل فارغ تھے وہ. گاؤں دیہات والوں کے جہاں تعلیم نہیں بھی ہے نا تو وہاں شوق بہت ہوتا ہے ان کو, کوئی بھی عربی سکھا دے, کوئی قرآن پڑھ لے, تراویح پڑھا دے. تراویحوں میں گاؤں دیہات میں امام کو بڑے دودھ جلیبی کھانے کو دی جاتی ہے. تو اب ایک لالچی آدمی پہنچ گیا, اس کو قرآن آتا نہیں تھا. اس نے کہا ان کو کون سا آتا ہے, تو تراویح پڑھا لو, پیسے ویسے مل جائیں گے, کھانا پینا اچھا ہو جائے گا. تو وہ کھڑا ہو گیا نا, اور اس نے عربی کی گردانیں یاد کی ہوئی تھی کچھ, ضرب یضرب ضربن, عربی گرامر کی نا کچھ گردانیں یاد. نماز میں شروع کر دی, ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربان. یہ میں گردانیں سنا رہا ہوں آپ. اضرب نضرب ضرب یضرب ضربا فوضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب. ہم نے رٹا لگا کے یاد کی تھی نا, لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر بالمعروف یضرب 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 والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. الظرف من مضرب مضربان مضربین مضارب مضرب والآلة منه مضربة مضربتان مضربتين مضارب مضربۃ. یہ اس آلہ وسطی کی ہے. پھر اس میں تفضیل اضرب و ضربان ضربون اضربین اضارب اضرب, مؤنث کی ضربا ضربیان ضربین ضربیات ضرب ضریبہ, اور فعل تعجب کی ما ضربہ اضرب به وضربہ. یہ جو گردانیں ہیں نا ان کا میں نے 1% سنایا ہے آپ کو. اگر میں شروع ہو جاؤں نا 3 گھنٹے میں گردانیں ختم ہوں گی. جو مدرسوں میں محنت کرائی جاتی ہے طلبہ کو عربی گرامر کے لیے, ایسے رٹے لگوائے جاتے ہیں. تو یہ 1% سنائی ہوگی, بھی 99% باقی ہے. تو اس نے کیا کیا, گردانیں پڑھنا, ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربہ. پیچھے پبلک تو ہے یار بڑا پکا یاد ہے, قرآن بڑا پکا یاد ہے. ایک اتفاق سے حافظ آ گیا پیچھے, اس کو نہیں پتا تھا پیچھے ایک حافظ آ گیا. حافظ نے اس کو لقمہ دینا شروع کیا. تو یہ حافظ کو کہتا ہے اسکت, چپ ہو جا, نصف لی و نصف لک. جب تراویح کے بعد پیسے ملیں گے آدھے آدھے کر لیں گے. عربی میں چپ کر کے کھڑا ہو. تو بھائی جب کسی کو زبان ہی نہ آئے تو آپ کچھ بھی پڑھ لو. تو اب ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں بھائی جو آپ نکاح میں خطبہ اپنا پڑھتے ہو تھوڑا سا ترجمہ کر کے ہمیں بتا دو, یا ہمیں نہیں ہندوؤں کو ہی بتا دو, تاکہ ہندو جب شادی کرنے کے لیے آئیں ان کو پتا ہو پنڈت جی ہمیں کیا کیا ہوگی. زبان تو ہے, بہرحال ترجمہ بھی ہوگا. وہ گالیاں والی نہیں, تو میں مذاق کر رہا ہوں. تو کوئی ہندو پنڈت جی کو اس سے تکلیف ہوئی تو بھائی معذرت, میری تو عادت ہے, میں تو مسلمان مولاناؤں پہ بھی فٹ کر دیتا ہوں نا ایسی چیزیں, تو ہم تو اس کی عادت ہے, مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. تو زندہ زبان ہے 1400 سال پہلے بھی اور 1400 سال کے بعد. اتنی قدیم زبان کوئی اب تک محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی
ریسرچ کو ہزاروں سال کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ جیسے آج اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو 1000 سال کے بعد بھی ایسے سمجھی جائے جیسے آج، تو ایسے سائنٹسٹ کے پاس، ایسے فلاسفر کے پاس، ایسے اسکالر کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس نے کہا جو آج انگلش ہے 100 سال کے بعد چینج۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 150-200 سال پرانی انگلش کی کتابیں آج کے امریکنز کو، جو بچے ہیں نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور آج کی انگلش 200-250 سال کے بعد نہیں آئے گی۔ آج 100 سال پرانی اردو اٹھا کے لاؤ، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی یہ مرزا غالب کے کوئی رشتہ دار لگ رہے ہیں۔ آج سے 100 سال کے بعد اردو اور زیادہ چینج ہو چکی ہوگی۔ عربی میں ہم جو کتابیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں وہ شروع ہی 1200-1300 سال پرانی شروع ہوتا ہے نصاب، بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج آ جائیں زندہ ہو کے اور وہ گپ شپ کریں، لوگوں سے کلام کریں، ان کی بات کو سمجھنے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس دور میں زبان والا شخص آج آ جائے، ایک بندہ بھی آپ کو شاید نہ ملے جو اس کا مطلب سمجھ رہا ہو کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ کچھ شاید کوئی یونیورسٹی میں کچھ چند اسکالرز ہوں جنہوں نے قدیم زبانوں پہ محنت کی ہوئی ہے، وہ بھی چند ایک لوگ ہوں گے۔ تو بھائی آخرت پر اگر آپ یقین کرو گے، آخرت پر مانو گے کہ آخرت ہے، تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اسلام کے آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ پیپر جس زبان میں سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام نے ہی آؤٹ کیا ہے، اور پیپر کا جو طرز تحریر ہے اور جو اس میں سوالات ہیں وہ سوالات بتا رہے ہیں کہ یہ واقعی کسی سمجھدار نے، کسی ایسی ذات نے اناؤنس کیا ہے جو پیپر بنانے کی اہل ہے۔ اس میں سوالات بھی متعین، جواب بھی بتا دیا، اور ایسے جوابات ہیں جو فطرت کو اپیل بھی کرتے ہیں، نیچر کو اپیل کرتے ہیں۔